بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے مسئلہ توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ توحید اور رد شرک کا ایک یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے کہ جس کے سمجھنے میں ہمارے خوارج دوست نے بہت غلطی کی ہے، اس کو بھی میں کلیئر کر رہا ہوں، اور ساتھ توحید ہے کیا اس کو بھی کلیئر کر رہا ہوں۔ عام طور پر مسئلہ توحید کو بیان کرتے ہوئے توحید کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کہ وہ ہے کیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، حضور علیہ السلام کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے صرف ان سوالوں کا جواب نہیں دے رہا کہ وہ فلاں چیز شرک بنتی ہے یا نہیں، بلکہ نفس مسئلہ توحید بتا رہا ہوں۔ تو توحید کی ابتداءً میں نے 3 قسمیں بیان کر رہا ہوں: توحید فی الذات، اور توحید فی الخلق، اور توحید فی التدبیر۔ توحید فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کی بیوی اور بچے اولاد نہیں ہے۔ اور توحید فی الخلق کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تنہا پیدا کیا، اور توحید فی تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کو تنہا چلاتا ہے۔ مشرکین یہ مانتے تھے کہ وہ اپنی ذات میں تنہا نہیں ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، یہ شرک فی الذات تھا۔ اس نے کائنات کو تنہا پیدا نہیں کیا، یہ شرک فی الخلق تھا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کائنات کو تنہا نہیں چلاتا، اس کی بیوی بچے مل کے چلاتے ہیں، یہ شرک فی تدبیر تھا۔ تو یہ 3 قسمیں توحید کی ہیں، ان میں سے دوسری قسم شرک فی الخلق کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ توحید کے مسئلے کو سمجھنے میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ توحید فی الخلق اور تدبیر میں تو کبھی شرک نہیں ہوا۔ یہ میرے سامنے فتاوی ابن تیمیہ ہے، اس کی جلد 2 ہے، جز 3 ہے، کتاب کا نام ہے مجمل اعتقاد السلف، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 57۔ جب میں فتاوی کا حوالہ دیتا ہوں تو میرے دوست بعد میں فون کر کے کہتے ہیں ذرا کلیئر کر کے دے دیں، تو پھر سن لیں۔ مجموع الفتاوی جلد 2 جز 3 صفحہ 57، اور کتاب ہے اعتقاد السلف، مجمل اعتقاد السلف۔ اس کے ابتداء میں جب مسئلہ توحید کو حافظ ابن تیمیہ نے لکھنے کی کوشش کی ہے، یہ میں لفظ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تو دیکھیں وہ ابتداء کیسے کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَبِهَذَا وَغَيْرِهِ، یعنی اس مسئلے کے بارے میں، توحید کے بارے میں وہ دلائل ہیں جو وہ مذکورہ دلائل اور دیگر دلیل سے توحید کے تعین میں ہونے والی غلطی کو پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَبِهَذَا غَيْرِهِ يُعْرَفُ مَا وَقَعَ مِنَ الْغَلَطِ فِي مُسَمَّى التَّوْحِيدِ فَإِنَّهُ عامة المتکلمین الذین یقرون التوحید فی کتب الکلام والنظر۔ مفہوم اس کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو علم کلام والے اہل علم ہیں، جنہوں نے علم کلام لکھا، وہ توحید کے بیان کرنے میں یہ غلطی کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، یجعل التوحید ثلاثۃ انواع، وہ جو میں بیان کر رہا ہوں، توحید فی الذات، توحید فی الخلق اور تدبیر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے بیان کرنا یہ غلط ہے۔ فَيَقُولُونَ هُوَ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ لَا قَسِيمَ لَهُ،
وواحد فی صفاتہ لا شبیہ لہ وواحد فی افعالہ لا شریک لہ واشہر الانواع الثلاثہ ہم عندہم الثالث وہو توحید الافعال وہو ان خالق العالم واحدا وہم یتحجون ذلک بما یذکرونہ من دلالۃ التمانی وغیرہا۔ کہتے ہیں یہ کیا باتیں ہوئیں کہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، پیدا کرنے میں تنہا ہے، چلانے میں تنہا ہے، یعنی یہ یہاں لفظ نہیں ہے، ان کا اشارہ اس طرف ہے، اور نہ ہی متکلمین نے اس طرح سے توحید کو بیان کیا ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں لفظ بلفظ۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ کہنا کہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کیوں ضرورت نہیں ہے تو وہ آگے اس کا معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان المشرکین من العرب الذین بعث الیہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مشرکین عرب کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا، وہ لم یکونوا یخالفونہ فی ھذا، ان میں سے ایک بندہ بھی اس کا مخالف نہیں تھا کہ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے اور پیدا کرنے میں تنہا ہے اور چلانے میں، یہ تو وہ مانتے تھے، اس کی تو کبھی مخالفت ہی نہیں ہوئی۔ بل کانوا یقرون، وہ تو اقرار کرتے تھے، چیخ 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 کے مانتے تھے مشرکین کہ بے ان اللہ خالق کل شیء، وہ یہ کہتے تھے کہ کائنات کو پیدا ہر چیز کو پیدا کرنے میں اللہ تنہا ہے۔ حتی انہم یقرون بالقدر، اور باقی رہ گیا کائنات کو پیدا کرنے اور چلانے میں، اس کے اندازے مقرر کرنے میں، اس کا تو وہ بالکل اقرار کرتے تھے۔ وَهُمْ مَا هَذَا مشرکون، مگر اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ اگلی بات میں اشارہ کر دوں گا کیوں مشرک تھے وہ، اس پر انہوں نے ایک بات کی، اس کے میں آگے جا کر جواب بھی دوں گا، لیکن میں عبارت چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرک یہ مانتے تھے، اس کا کوئی مخالف نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تنہا پیدا کرنے والا ہے اور تنہائی چلانے والا ہے، اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ تو آگے پھر وہ انہوں نے طویل بات کی ہے کہ وہ مشرک کیوں تھے، تو وہ کہتے ہیں وہ مشرک اس لیے تھے کہ وہ قبروں پہ جایا کرتے تھے اور وہ مانا کرتے تھے دوسرے پیروں فقیروں کو، بس یہ ان کا شرک تھا، اور وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کو تنہا اس کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ساتھ دوسروں کو پکار کر عبادت کرتے تھے، بس یہ ان کا شرک تھا۔ اب وہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، اس پر تو آگے بات ہوگی۔ آج میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، پھر سن لیں، پھر میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں لم یکونوا یخالفونہ فی ھذا، یہ توحید کی جو ذات تخلیق کی قسم ہے ان کا کوئی مخالف نہیں تھا۔ بل کانوا یقرون بان اللہ خالق کل شیء، وہ تو ہر چیز کو اللہ کا خالق، ہر چیز کا خالق اللہ کو مانتے تھے۔ حتی انہم کانوا یقرون بالقدر، اور کائنات کے جتنے اندازے مقرر ہیں اور جو کچھ ہے اس کو تو وہ بالکل مانتے تھے اور اس کے وہ بالکل مخالف نہیں تھے۔ اچھا، اب یہ باتیں ہو گئیں، اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف ابن حافظ ابن تیمیہ کے بعد، کہ کیا واقعی ایسی بات تھی کہ وہ یقرون، جو انہوں نے کہا کہ وہ اقرار کرتے تھے، سارے مانتے تھے، اس کا کوئی مخالف نہیں تھا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مخالف نہیں تھا تو پھر قرآن کیوں آیا، قرآن کی آیتیں کیوں آئیں؟ وہ کہتے ہیں، میری جب ان سے جتنے ہمارے خوارج دوست ہیں ان سے جب میری یہ بات ہوتی ہے نا کہ پھر یہ قرآن کیوں آیا، اس کی یہ قرآن کی ساری آیتیں کیوں آئی، تو وہ آگے سے مجھے ایک عجیب جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ قرآن کی آیتیں اس لیے آئی ہیں تاکہ ہم انہیں پڑھیں اور ثواب حاصل کریں، اور اللہ نے اپنی حمد کو بیان کیا۔ پھر میں ان کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہوں اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ لقمان اور آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس قسم کی آیت ایک سورہ کہف میں بھی گزر چکی ہے، ولو اس مضمون کی، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور اگر تمام روح زمین کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہیوں
اور اس کے بعد ان میں سیاہی ہوں اور اس کے بعد ان میں 7 سمندروں کا اور اضافہ ہو جائے، تب بھی اللہ کی تعریفات، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ بہت غالب ہے، بے حد حکمت والا ہے۔ 7 سمندر، تمام روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں، 7 سمندر سیاہیاں بن جائیں، اور پھر ایسے ہی 7 سمندر اور آ جائیں، تو اس مولا کی اتنی تعریفیں، حمدیں، کلمات ہیں کہ وہ کبھی بھی ختم نہ ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے، اس کی جب اتنی حمدیں ہیں، اتنی ثنائیں ہیں، اتنے کلمات ہیں، تو مشرکین عرب کے سامنے، مشرکین شام کے سامنے، مشرکین عراق کے سامنے، یہ جتنے مشرکین تھے ان کے سامنے جب اللہ نے اپنی تعریف بیان فرمانی چاہی تو یہ خلق و تدبیر والی تعریف کو ہی کیوں چنا؟ جب میں یہ بات کہتا ہوں نا کہ اس کی تو ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو یقین جانے، میں نے انڈیا، پاکستان، انڈیا میں فون پر، عربوں میں جب یہ سوال کیا ہے تو مجھے اس کا کوئی جواب کبھی نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں اس کی مرضی جو چاہے کرے، بس یہی آ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کی مجبوری حافظ ابن تیمیہ کی یہ عبارت ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کی زبان سے نکل گیا ہے کہ وہ مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، وہ مانتے تھے کہ اللہ چلانے والا ہے، بس اس کو وہ نبھانے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے نہ تو کسی کا کلمہ پڑھا ہے غیر کا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ مولانا محمد مروچھوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے لا الہ الا اللہ ابن تیمیہ رسول اللہ نہیں پڑھا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ تو ہم کسی کے لیے کیوں اتنا دفاع کریں اور پورے قرآن کی آیات کو ایک طرف رکھ دیں؟ ہم تو قرآن پڑھیں گے۔ اب جو کچھ حافظ صاحب نے کہا ہے وہ حرانیہ توحید اسی سے بنی ہے، حرانی توحید، شوکانی توحید، سمحانی، صنعانی، اور وہ سمحانی توحید، البانی توحید اسی سے بنی ہے، یہ ساری ہے۔ اب ہم قرآنی توحید سنیں، رحمانی توحید سنیں، ربانی توحید سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کون سی تعریف عربوں کو سنا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، یہ تعریف سنا رہا ہے، اور تاریکیوں کو اور نور کو پیدا فرمایا۔ یعنی یہاں اللہ نے اپنی تعریف یہ کی کہ میں وہ اللہ ہوں، تعریف کے قابل ہوں، میں ہی تعریف کے قابل ہوں، کیونکہ زمین کو میں نے بنایا، آسمان کو میں نے بنایا، اندھیروں کو میں نے بنایا، روشنیوں کو میں نے بنایا۔ جب میں نے سب کچھ بنایا تو لات، منات، عزا، جنات، سورج، یہ تمہارے ذاتی خدا کس طرح سے تعریف کے قابل بن گئے؟ اگر وہ نہیں یہ سمجھتے تھے تو بتائیں اللہ نے اپنی حمد کو خلق السماوات والارض اور جعل الظلمات والنور کے ساتھ جوڑا کیوں ہے؟ ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ اب میں مثال دوں آپ کو، یہاں میں یہ آپ کو توحید کی قسم بتا رہا ہوں کہ اللہ سب چیزوں کا خالق ہے۔ تو اب میں یہاں کربلا کا واقعہ شروع کر دوں اور ایک بات کہنے کے بعد میں پوری کربلا آپ کو سنا دوں، تو کیا وہ جوڑ بن جائے گا؟ اس کا کربلا کا بیان کرنا اپنے موقع پر ہے۔ میلاد کا جلسہ ہو اور ساری کربلا بیان کر دے کوئی بندہ، اور وہ جوڑ نہیں بنتا۔ کہیں کا جنازہ پڑا ہو اور ساری جو شادی کی آیات ہیں ان پر کوئی بندہ وہاں تقریر کر دے تو وہ جوڑ نہیں بنتا۔ اگر عام انسان بے جوڑ کلام نہیں کرتے تو یارو تم نے کیسے چھوڑ لیا کہ وہ مالک بے جوڑ کلام کرے گا؟ اس کے کلام میں جوڑ نہیں ہوگا۔ جوڑیں اس کو، جوڑنا سیکھیں۔ حمد ہے، خلق ہے، جعلہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ سماوات والارض اور ظلمات اور نور، اس کو جوڑیں تو کیا بنتا ہے؟ حمد کس میں ہے؟ کیوں رد کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ مانتے تھے۔ اب یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، وہ مانتے تھے۔ اب میں یہاں حوالہ نہیں دوں گا،
نہ راضی کا دوں گا نہ کسی اور کا، بلکہ اگلا جو جملہ ہے نا وہ ان جملوں کی خود تفسیر کر رہا ہے۔ یہ تو دنیا مانتی ہے نا کہ قرآن کی تفسیر بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کرے۔ اب اس کا ترجمہ سن لے، کہیں جو ناظرہ احباب ہیں وہ گم نہ ہو گئے میری اس گفتگو میں۔ اللہ فرماتا ہے تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کفار اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو رب کی ربوبیت میں برابر کا شریک مانتے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے کس طرح سے وہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے شریکوں کو رب کا برابر وہ کیسے بنا رہے ہیں۔ اب یہاں برابری جو ہوگی، مجھے کوئی خدا کا بندہ مشرق سے لے کر مغرب تک بنا دے کہ بات تخلیق کی ہے، تو یہاں اللہ فرما رہا ہے برابری کی بات کہ وہ انہوں نے میرے برابر بنا دیا ان کو، کافروں نے اپنے معبودوں کو میرے برابر بنا دیا۔ اب یہاں بات عبادت کی ہوگی یا خلق کی ہوگی؟ اگر کوئی ڈالر کے زور پر، ریالوں کے زور پر، درہم و دینار کے زور پر یہ کہہ دے کہ یہاں عبادت کی بات ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہنا یا غوث اعظم کہنا، یہ جو پکار ہے نا یہ ہے، تو پھر ایسے بندے کا تو مینٹل ہاسپیٹل جگہ ہے۔ اللہ اس پہ رحم کرے۔ وہ اللہ کے بندو ثم الذین کفروا بربہم ہے، غضب ہو گیا۔ یہ کدھر جائیں گے؟ پہلے یہ ربہم کا مطلب رب کا لفظ استعمال ہوا۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تو کبھی کسی نے کہا ہی نہیں، ابھی میں بتاتا ہوں کہا ہے کہ نہیں، بلکہ آج تو مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے، آج تو میں حافظ ابن تیمیہ کی زبانی منوا کے اٹھوں گا کہ اس پروگرام میں کہ کسی نے ماننا ہے کہ نہیں۔ تو کفروا بربہم یعدلون، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے چاہیے، یہاں سے سورت شروع ہوئی ہے۔ ایک گر میں آپ کو بتا دوں، یہ گر میں آپ کو اس وقت اس کی رحمت سے بتاؤں گا جب میں بچوں کو قرآن سکھانے کے طریقے پر اس توحید اور رد شرک کے بعد درس شروع کروں گا، لیکن اس کا ایک اشارہ سن لیں۔ عموماً صورتوں میں جو ابتدا میں موضوع ہوتا ہے نا، صورتیں اسی پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ یہ صورتوں کا کمال ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا، ابتدا اور انتہا عین سیم ہوتی ہے۔ جیسے میں یہ خلق و تدبیر کی توحید کی قسم بیان کر رہا ہوں تو میں خلق سے بات شروع کرتا ہوں قرآن کی اتباع میں، تو جب میں آخر میں پہنچتا ہوں تو پھر میں خلق کی بات کرتا ہوں۔ تو یہ انداز قرآنی انداز ہے۔ یہاں تھا وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اللہ کے برابر ربوبیت میں وہ برابر مانتے ہیں۔ اب ساری سورت انعام کمال سورت ہے یہ، کاش کہ یہ ہم کورس میں رکھیں۔ ساری توحید کی قسمیں، سارے معبودان باطلہ، ان کا رد جواب، ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے، انبیاء کی باتیں، کمال۔ میں نے ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنا ذکر توحید کا، رسالت کا، آخرت کا اور ان باتوں کا سورہ انعام میں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، چونکہ پہلے مدنی صورتیں آئی ہیں مائدہ تک، اب پہلی مکی صورت ہے، تو کمال ہو گیا ہے کہ پہلی مکی صورتوں میں سارا قرآن آ گیا ہے۔ اب یہ شروع ہوا تھا بربہم یعدلون سے، آخر میں جا کر یہ اللہ تعالیٰ نے وہی وہ اس کو پھر بیان فرمایا۔ سورت آیت 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون، یہ جو لوگ ہیں نا مشرکین، یہ اپنے رب کی ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، یعنی پیدا کرنے میں اور دنیا کو چلانے میں۔ یہ دو جگہ آ گیا، اور پھر آخر میں تو کمال ہو گئی کہ جب یہ سورت ختم ہوتی ہے نا آخر میں جا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ سبحان اللہ، رب سے بات شروع ہوئی تھی، ربوبیت پہ جا کر ختم ہوا کہ ہر چیز کا رب رب ہے۔ دو بار آیا ہے یہاں یہ لفظ، قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، ربن آیا، پھر رب آیا، پھر کل شیء آیا۔ ساری ذات، تخلیق،
تدبیر کی باتیں کرنے کے بعد ربو آیا اور کل شے آیا. تو حافظ ابن تیمیہ ابھی بھی اصرار کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو مقر تھے, وہ مانتے تھے, اقرار کرتے تھے. اگر اتنا ہی اقرار کرتے تھے تو اتنی بڑی صورت اس رد میں کیوں آ گئی؟ اب قرآن کی دوسری آیت سنی, اس کے بعد حوالے بھی میں دیتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے. دوسری آیت سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس آیت پر میں وہ پڑھ گیا ہوں پچھلے پروگرام میں تو میں وہ زیادہ نہیں زور دوں گا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. یہ آیت میں نے پچھلی بار پڑھ دی تھی, ترجمہ سن لیں. اور انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک قرار دیا حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا, اور انہوں نے بلا علم اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لی, اور اس سے پاک اور بالا تر ہے وہ جو بیان کرتی. اس پر میں نے حوالوں کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پچھلی بار بیان کر دیا تھا. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وہ جنوں کو دنیا کے پیدا کرنے میں, جاننے میں, چلانے میں خدا کا شریک مانتے تھے. اب یہ قرآن کی آیت جب تک چمکتی رہے گی اس قرآن کے اندر, اس وقت تک عقیدہ توحید نکل کے سامنے آتا رہے گا. کوئی الیکشن میں دھاندلی کرے تو لاکھ بار کرے, مسئلہ توحید میں ہم کسی کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ یہ سارا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اب یہ جو آیت ہے یہ پچھلی بار بھی میں نے پڑھ دی تھی, آج وہ پھر اتفاق سے اس کا نشان آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارا رب زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا, وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا, اور رات سے دن کو چھپا لیتا ہے, اور دن سے اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے. سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں. سنو, پیدا کرنا اور حکم دینا اس کی شان کے لائق ہے. اللہ بڑا برکت والا ہے. تو یہ جو آیات ہیں, ان آیات سے تو یہ پتہ چل رہا ہے, ظاہر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کا رد فرما رہا ہے نا کہ سب کچھ میں نے پیدا کیا, خبردار کسی بارے میں اور نہیں ماننا. اگر ان کا عقیدہ درست ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان آیات کو نازل نہ فرماتا. اگلی آیت پڑھنے سے پہلے وہ پچھلی بار میں معذرت میں نے کی تھی کہ وہ میں حوالے نکال کر نہیں رکھ سکا تھا, تو آج میں آپ کے سامنے وہ حوالے جو ہے نا وہ پڑھتا ہوں. اس آیت کے پڑھنے سے پہلے میں حوالے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں وہ تو کسی کو نہیں مانتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں ایسر التفاسیر ہے, اسد حامد کی یہ تفسیر ہے, اور ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کے یہ امام ہیں. ایسر التفسیر کی جو آیت ہے 52 سورہ کہف کی, وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ آج تم ان کو بلاؤ جو تمہارے زعم میں تم نے میرے ان کو شریک بنا رکھا تھا. تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں, ان کو بلاؤ. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ وَاذْكُرْ ایھا الرسول لقومک عیدا ما یقع یوم الجمع یوم القیامہ. یہ اسد حامد صاحب کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جیسے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, اے نبی اے رسول تیری قوم کو بھی اسی طرح ایک جگہ ایک مقام پر اکٹھا کیا جائے گا. یہ واقعہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. تو جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے, اذ یقول اللہ تعالی, تو اللہ تعالیٰ للمشرکین علی رؤوس الاشہاد تقریعا لہم وتوبیخا ادعوا لہم اليوم من کنتم تزعمون فی حیات الدنیا. اللہ تعالیٰ مشرکوں کو فرمائے گا ان کو جاڑنے کے لیے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے, شرمندہ کرنے کے لیے ان کو بلا کر فرمائے گا کہ اچھا, ان کو حکم دے گا کہ تم ذرا ان کو بلاؤ جن کو تم دنیا میں اپنے زعم میں یہ سمجھا کرتے تھے. میں اس پہ ذرا دیر لگاؤں گا اس لفظ کے اوپر. ادعوا الیوم,
बुलाओ आज उनको, मन कुंतुम तज़उमून फिल हयात दुनिया, जिनको तुम अपने जाम में ये समझा करते थे। अब अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये फैसला फरमा रहा है कि मुशरिक दुनिया में अपने माबूदों के बारे में क्या समझते थे। पूरे मास्टर ग्राउंड में ये फैसला हो रहा है। और असद हुमैद इस आयत की तफसीर में इस वाक़या को लाए हैं। सब बुलाओ उनको, अल्लाह फरमाएगा अन्नहुम शुरकाई वाह 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 वाह, फिर रबूबियत, तुम इनके बारे में जाम करते थे, तुम कहा करते थे, तुम माना करते थे, तुम ये कहते थे इनके बारे में कि ये मेरी रबूबियत में शरीक हैं। वो मैंने उनका पढ़ा था, इसका इब्न तैमिया का भी पढ़ाया था मैं, लेकिन क्या हर्ज है, दोबारा सवाब के लिए मैं इनको भी पढ़ दूँ इसमें सलाहुद्दीन यूसुफ का। ये तो मैं बड़ी इबारतें पढ़ूंगा, आज तो मैं इब्न तैमिया की पढ़ी। वो कहते हैं रबूबियत का मतलब है कि इस कायनात का खालिक और मुदब्बिर वो सिर्फ अल्लाह है। इस तौहीद को सब मानते हैं, हत्ता कि मुशरिकीन भी इसके कायल रहे और हैं। ये बड़ा दिलचस्प जुमला है। तो वो कहते हैं सब मुशरिक इसको मानते थे और आज भी मानते हैं। किस बात को? कि वो रबूबियत में किसी को शरीक नहीं करते। अब जरा कुरान से तो पूछे करते थे, अब अगर नहीं करते थे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको क्यों बुलाएगा, क्यों हुक्म होगा उदउल यौमा मन कुंतुम तज़उमून फिल हयातिद दुनिया अन्नहुम शुरकाई फिर रबूबियत। तुमने मेरी रबूबियत में उनको शरीक किया। मैं डरता हूं इस बात से कि कोई बंदा मुझे ये ना कह दे कि ये रबूबियत का ये जो माना तुम कर रहे हो, पैदा करना और चलाना, ये खुद अपना तुम्हारा है, गढ़ा हुआ है। नहीं, ये फतावा इब्न तैमिया में है, फतावा शेख हुसैन में है, अलबानी में है, ये सब हवाले में आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन सरे दस्त ये बात आ गई है तो सुन लें। फिर तुमने इनको शरीक बनाया, मेरा रबूबियत है किस बात में? वफी खल के हाजल कौन व तदबीर ही। वाह, अगर मैं किसी मजलिस में होता ना, जलसे में, तो कोई नारा लगाने वाला नारा लगाता है इस जुमले के ऊपर। अल्लाह फरमाएगा मुशरिकों से, तुमने इनको मेरी रबूबियत में शरीक किया। और रबूबियत क्या है? जालिमों, तुम ये कहते थे कि इस कायनात को इन्होंने पैदा किया है, वह तदबीर ही, और इस कायनात को वो चलाते थे। फयदऊनहुम फला यस्तजीबू लहुम, आप बुलाओ उनको, तो वो जब बुलाएंगे तो वो अजाब नहीं, वो आवाज नहीं देंगे। तो उस आयत में आगे आता है फिर अल्लाह ताला उन दोनों को जहन्नम में दाखिल कर देगा। तो अब इस अकीदे की बिना पर अल्लाह तो उनको जहन्नम में दाखिल कर रहा है, अल्लाह उनको मुशरिक फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है वो यौम यकूलु नादु शुरकायल्लज़ीना ज़अमतुम। अल्लाह ताला फरमाता है ये मुशरिक हैं और उनका शिरक क्या था? उनका वो रबूबियत का शिरक था। रबूबियत का शिरक क्या होता है? कि उन्होंने ये कहा कि इन्होंने पैदा किया है और इस कायनात को उन्होंने चलाया है, ये उनका शिरक था। तो अभी मैंने हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब का आपको पढ़कर सुनाया, वो कहते हैं हाफिज इब्न तैमिया का पढ़ के सुनाया, वो कहते हैं नहीं ऐसी तो वो कोई बात नहीं थी, ये तो कभी किसी मुशरिक ने मानना ही नहीं, वो तो इकरार करते थे। अब कुरान से पूछे, इकरार करते थे। वो आयत मैंने निकालनी थी इसलिए मैंने कुरान करीम को लिया। व यौम यकूम नादु शुरकायल्लज़ीना, जिस दिन वो फरमाएगा तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे उन्हें पुकारो, ये पुकारेंगे लेकिन उनमें से कोई जवाब न देगा, हम उनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे। ये अगली आयत थी जिसके लिए मैंने कुरान शरीफ खोला। वरअल मुजरिमून अन्नारा फज़न्नु अन्नहुम मवाक़िउहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफा। और गुनहगार वो जहन्नम को देख कर समझ लेंगे कि वो इसी में झोंके जाने वाले हैं, लेकिन उसके बचने की जगह ना पाएंगे। अब मुझे बताएं उनको जहन्नम में क्यों फेंका जा रहा है और कुरान ने उनको मुशरिक क्यों कहा है? एक मैं जुमला बता दूं, याद रख ले, कुरान पढ़ते कभी मजा लिया करें। जहां कुरान में शिरक का लफ्ज आता है किसी आयत में, उसी आयत में या उससे पहली या बाद वाली आयत में, वहां शिरक का माना लिखा होता है कि शिरक क्या होता है। लेकिन हमारे दोस्त
اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ شرک کا وہاں معنی کیا لکھا ہوتا ہے؟ شرک کا یہ معنی لکھا ہوتا ہے کہ شرک کس میں مانتے تھے۔ یہ جو ابھی میں نے یہ آیت پڑھی نا یوم یقول، یہ پچھلے پروگرام میں میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلے وہ آیت گزری ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ جب میں نے زمین آسمان کو پیدا کیا ان کو میں نے گواہ نہیں بنایا، جب ان کو پیدا کیا میں نے کسی سے مدد نہیں لی اور میں ان ذلیلوں سے مدد لینے والا تھا۔ یہ فرما کے فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا الشُّرَكَاءَ الَّذِينَ، تو شرک کا معنی خود بخود پتہ چل گیا کہ کیا ہوتا ہے۔ جب قرآن پڑھیں تو شرک کی جہاں آیت آئے اس سے پہلے یا تو ذات کی بات ہوگی یا خلق کی بات ہوگی یا تدبیر کی بات ہوگی یا علم کی بات ہوگی یا قدر کی بات ہوگی۔ قدر سے میرا مراد تقدیر نہیں، قدر کا مطلب ہے معاد، یا معاد کی بات ہوگی، اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ تو تینوں توحید کی قسمیں ابتدائی طور پر آپ جانیں، جہاں وہ آئیں گی وہاں وہ الفاظ ہوں گے۔ تو یہ اسد حامد کی تفسیر میں نے پڑھ دیا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا انہم شرکاء فی الربوبیت، تم نے میری ربوبیت میں شرک کیا، وفی خلق ھذا الکون وتدبیرہ، او ظالموں تم تو وہ ہو کہ تم یہ مانا کرتے تھے کہ انہوں نے پیدا بھی کیا ہے اور کائنات کو چلایا بھی ہے۔ اگر جب یہ بات آپ نے دیکھ لی کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ کائنات کو چلاتے بھی ہیں، تو اب وہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی اس کو دوبارہ نہ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ زمین و آسمان کو اسی نے پیدا کیا، دن رات کو وہی لاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں۔ چاند کو وہ چلاتا ہے، سورج کو وہ چلاتا ہے، ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ خبردار اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، والامر خبردار اس کے سوا کوئی چلانے والا نہیں۔ اور تبارک اللہ رب العالمین با برکت ہے، وہ جو سب کا رب ہے، اس کے اندر اتنی برکت ہے کہ اس کو تو کسی کا احتیاج ہی نہیں ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو اب وہ اس آیت کو بھی دیکھ لیں، اب اس کو بھی دیکھ لیں، اگر اس کے باوجود بھی کوئی اس کے اوپر کوئی کسی کو ہو کہ نہیں جی ہم نے تو وہ نہیں ماننا، تو ہمارا کام منانا نہیں ہے، ہمارا کام صرف سنانا ہے۔ شرح عقیدۃ الطحاویہ یہ بڑی مزیدار کتاب ہے، اس کے اوپر میں نے ایک پورا پروگرام بلکہ 2 پروگرام کرنے ہیں۔ یہ بڑی تقسیم کی جاتی ہے دنیا کے اندر، جو اپنے مدرسے میں یہ کتاب پڑھائے بعض ملک اس کو 5 سال کی گرانٹ دے دیتے ہیں کہ آپ اگر یہ کتاب پڑھائیں نا اپنے مدرسے میں 5 سال کا خرچہ ہمارا، طلباء کو وظیفہ بھی دیں۔ پاکستان کے اندر وہ ایک لیگلی بات ہو جاتی ہے، کوئی کچھ مدرسے ہیں انہوں نے اس کو ایئر کنڈیشن کر دیا، دودھ دیا، بچوں کو وظائف دیے، خرچے دیے، اس لیے کہ یہ شرح عقیدۃ الطحاویہ اپنے نصاب میں رکھیں۔ وہ کیوں ہے وہ جب بات آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ اچھا، اس کی شرح عقیدۃ الطحاویہ، اس کی شرح ہے عبداللہ بن عبد الرحمن کی۔ اچھا، اور حوالی سوری اس کا مؤلف جو ہے اس کا حوالی نام ہے، میں غلط پڑھ گیا ہوں، سوری۔ اچھا، عبد الرحمن الحوالی اس کا نام ہے۔ اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر لکھا ہے، وہ کہتا ہے وَلَمَّا كَانَ الشِّرْكُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار اثبات خالقین متماثلین فی الصفات والافعال۔ ربوبیت میں جو شرک ہے وہ معلوم ہی ہے سب کو، لوگوں کے اندر کیا ہے اس کے معاملے میں، اس اعتبار سے کہ جو دونوں خالق ہیں وہ ایک جیسے ہیں صفات اور افعال میں۔ یہ اس بیچارے کی مجبوری ہے، مجھے ترس آتا ہے اس بندے پر کہ وہ ربوبیت میں بالکل متماثلین مان رہے ہیں۔ پہلا پروگرام جب میں نے شروع کیا تھا تو حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا میں نے حوالہ دیا تھا، سورہ یونس کی 31 آیت سے پڑھ کر بتایا تھا کہ مشرک یہ مانتے تھے
کہ دنیا کے پیدا کرنے میں اور چلانے میں ہمارے شریک خدا کی مدد کرتے ہیں، وہ خدا کو ضعیف مانتے تھے، وہ خدا کو محتاج مانتے تھے اور اپنی شریکوں کو خدا کے بالکل برابر مانتے تھے۔ اور اس کے لیے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی تھی کہ کیا جب وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ چھوٹے کافر بڑوں سے کہیں گے، شیطانوں سے کہیں گے، جنوں سے کہوں گے، جس قسم کے بھی شرک ہوگا، خواہ وہ احکامی ہو یا تکوینی ہو، تشریعی ہو یا کونی ہو، جو بھی ہو، تو اس کے بارے میں وہ کہیں گے اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں رب کے برابر ماننا۔ اور یہ بیچارہ ترلے لے رہا ہے اس مسئلے میں کہ وہ کس بارے میں متماثلین مان رہے تھے، نہیں ایک جیسا نہیں۔ پھر آگے کہتا ہے وَإِنَّمَا ذَهَبَ الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ أَنَّ سَمَّ خَالِقًا خَلَقَ بَعْدَ الْعَالَمِ، وہ یہ کہتے تھے کہ مخلوقات میں سے بعد کو ہمارے شریکوں نے پیدا کیا ہے، جیسے ثنویہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ظلمت کا پیدا کرنے والا اور نور کا پیدا کرنے والا اور کما یقول الفلاسفہ الدہریہ فی حرکت الافلاک، اور دہری اور فلاسفہ یہ ایک بات اور ہے، اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں۔ تو انہوں نے مانا کہ یہ کہا ہے، اور آگے پھر وہ جا کر کہتے ہیں فہم مشرکون فی باب الربوبیت، مشرک ربوبیت میں مانتے تھے، وکثیر من مشرک العرب وغیرہم قد یظن فی آلہتی شیئا من نفع او ضر بدون ان یخلق اللہ ذلک۔ تو وہ کہتا ہے کہ مشرک یہ مانتے تھے، اکثر مشرک یہ مانتے تھے کہ جن چیزوں میں وہ نفع نقصان دیتے ہیں ان کو اللہ نے تو پیدا ہی نہیں کیا، ان کو تو پیدا ہی انہوں نے کیا ہے، تو بھلا وہ نفع نقصان کیوں نہ دے سکے۔ مثلا کچھ بیماریاں جو ان کے خزان میں ان کے شریکوں نے پیدا کی، تو اگر وہ بیمار اس بیماری سے کسی کو کرنا چاہیں تو اللہ سے پرمیشن اذن کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے تو مالک ہی وہ ہیں۔ اور کسی کو کچھ دینا چاہیں، سونا چاندی پیسے جو انہوں نے پیدا کیے ہیں وہ نفع پہنچائیں گے بدون اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، کیوں؟ انہوں نے خود پیدا کیا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے، یہ شخص کیا نام تھا اس کا، عبد الرحمن حوالی، صفر بن عبد الرحمن الحوالی، وہ آگے کہتا ہے فلما کان ھذا الشرک فی الربوبیت موجودا فی الناس بین القرآن بطلانہ، یہ وہ شرک ہے جو ربوبیت کا شرک تھا اور جو لوگوں میں موجود تھا، اور اسی کے رد میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں۔ اور وہ آیت آگے کیا ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ وہ آیت اس نے پھر ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میری اولاد نہیں ہے، نہ کوئی دوسرا خدا ہے، اگر میری اولاد ہوتی اور وہ خدا ہوتے اور انہوں نے کچھ پیدا کیا ہوتا تو ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو لے جاتا اور اپنا اپنا جہان بسا لیتا، اور پھر کیا ہوتا وہ میں تدبیر میں وہ آیت پڑھنی ہے لیکن آج ہی سنا دوں۔ سبحان اللہ، قرآن کی وہ آیت، اس آیت کو ذرا اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں۔ امام راضی نے کو بھی یہاں کھٹکا، انہوں نے بھی اس کی طرف کچھ اشارہ کیا تھا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر خدا اور انہوں نے اپنی اپنی مخلوق کی ہوتی پیدا، وہ لے جاتے اور پھر وہ بسا لیتے تو پھر کیا ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ، تو وہ جتنے خدا تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کی مملکت کے اوپر چڑھائی کر کے لڑنے کی کوشش کرتے اور ہر ایک کی مملکت تباہ ہو جاتی، تو زمین و آسمان کے، زمین میں کچھ خدا ہوتے وہ زمین پر لڑائی کرتے، کچھ آسمان میں ہوتے وہ وہاں لڑائی کرتے، تو نہ نظام کائنات آسمان میں رہتا نہ زمین میں رہتا، یہ تو سارا ہی دھرم برم ہو جاتا۔ تو یارو اگر کوئی ایسے عقیدے کے ماننے والا نہیں تھا تو خدا اس کا سبحانہ ہوا تعالی عما یصفون، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سبحان اللہ رب العرش عما یصفون کہہ کر، اور رد کن کا کر رہا ہے؟ صرف ثواب کے لیے آتے ہیں۔ آپ تو ہم جب کہتے ہیں نا یہ قرآن ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اس کا ثواب
ہم فلاں فلاں کی ارواح کو بخشیں، تو ہمیں بتایا جاتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ وہ قرآن ثواب کے لیے نہیں ہوتا، کس لیے ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، سبق لیا جائے، عقیدہ بنایا جائے۔ تو اب میں تو قرآن کو پڑھ کر سنا کر عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں، اور اب مجھے بتایا جاتا ہے نہیں، ثواب کے لیے پڑھو، ثواب کے لیے پڑھو، ثواب کے لیے پڑھو۔ استغفر اللہ۔ اچھا، یہ جو ایک بات میں بھول گیا ہوں، ابھی جو میں نے عبارت پڑھی ہے یہ کہ وہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ وہ ان کے خداؤں نے کچھ بنایا ہے، یہ شخص جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا آگے یہ کہنا ہے کہ یہ بات حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی جلد 3 صفحہ 96 اور 97 پر بھی لکھی ہے۔ ان کے حوالے سے ہی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ میں نے کہا تھا نا، میں ابن تیمیہ کے فتاوے سے آج سنا کے اٹھوں گا آپ کو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت اور اس کے فضل سے یہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ مجموع الفتاوی وہ کہتا ہے وَإِنَّمَا ذَهَبَ الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ أَنَّ سَمَّ خَالِقًا خَلَقَ بَعْدَ الْعَالِمِ انظر مجموع الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا وہ اس نے آگے حوالہ دیا ہے کہ یعنی یہ بات انہوں نے بھی کہی ہے۔ اب ایک حوالہ اور سن لے، پھر قرآن کی آیت میں آپ کو کچھ سناتا ہوں۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، اس کا نام ہے اصول و تاریخ الفرق الاسلامیہ، اصول تاریخ، اور یہ اسلامی فرقے جو ان کے بارے میں ہے، اور اس کا عقیدتہم فی توحید الربوبیہ، اس کے بارے میں اس کا یہ باب ہے، اور کتاب ہے اصول کی۔ اس کا لکھنے والا ہے مصطفیٰ بن محمد بن مصطفیٰ، یہ چھپی ہے ریاض سے۔ تو وہ کہتے ہیں اس نے لکھا ہے کہ وَأَنَّ الشِّرْكَ فِي الرَّبُوبِيَّةِ بِاعْتِبَارِ إِثْبَاتِ خَالِقَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّمَا ذَهَبَ الْمُشْرِكُونَ إِلَىٰ أَنَّ سَمَّ خَالِقًا بَعْدَ الْعَالِمِ۔ اس نے بھی وہی بات کی ہے کہ ہاں اس بات کو وہ مانتے تھے۔ اب اتنی حوالوں کے بعد اگر جب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی آیتیں ایسے نہیں آتی، بلکہ ان آیتوں کا مطلب ہوتا ہے، اور وہ کل شے کا لفظ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب قرآن میں کل شے آتا ہے تو وہ خلق کے لیے ہوتا ہے، وہ تدبیر کے لیے ہوتا ہے، وہ اعادہ کے لیے ہوتا ہے، وہ امور عقبہ کے لیے ہوتا ہے، وہ حکومت کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہاں پر وہ سارے کل شے میں اس کی توحید ہوتی ہے، ایک ایک کل شے میں توحید ہوتی ہے۔ اور یار لوگوں نے اس مسئلے کو الجھا کے رکھ دیا نعوذ باللہ اس بات میں کہ اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر تو وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، تو وہ ساری توجہ جو ہے نا وہ اس مسئلے کی طرف چلے گی۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ کل شے کے لفظ کو دیکھیں۔ اب میں قرآن کی ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں، پھر میں حوالہ دوں گا آپ کو۔ یہ سورہ رعد ہے، اس کی میں آیت سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا یہ بتا دوں آپ کو کہ سورۃ رعد جب شروع ہوتی ہے تو کوئی قرآن کی آیت کو جب آپ پڑھیں، یہ قرآن کریم کے تلاوت کا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ زیادہ طریقے میں بتاؤں گا انشاءاللہ جب میں وہ درس قرآن کروں گا۔ قرآن کے درس دینے کے طریقے، اور وہ بچوں کے لیے ہوں گے یا ایسے لوگوں کے لیے جو ناظرہ پڑھے ہیں، جن کو علم نہیں، جو اہل علم ہیں ان کے پاس تو ہزاروں راستے ہوتے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ ہمیں خود بتاتے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ تو قرآن کریم کی جب کوئی آیت آپ پڑھیں، اس آیت کے 3 طریقوں سے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ آپ آیت پڑھیں تو آیت کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں، جو مضمون ہوتا ہے، وہ بیان کیا ہوتا ہے، تو اس آیت سے کچھ اندازہ آپ کو ہوتا ہے۔ کچھ میں اس لیے کہا کہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، اہل علم کا مجھے علم نہیں ہے، کہ اس سے کما حق کو ہو پورا مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آتا۔ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ قرآن ایک ہیرا ہے، اس کی ہر آیت ایک موتی ہے، تو وہ چمک تو نظر آتی ہے لیکن پوری چمک نہیں نظر آئے گی۔ تو پہلا طریقہ ہے کہ آیت کو پڑھیں، اس کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو دیکھیں۔ پھر دوسرا اس کے لیے اور مزہ ہے اور ڈیٹیل ہے اور لطف ہے،
وہ یہ ہوتا ہے کہ جس صورت میں وہ آیت آئی ہے اس پوری صورت کو آپ پڑھیں تو پھر وہ مسئلہ اور نکھر کے سامنے آ جائے گا. پھر جب وہ صورت کو آپ پڑھیں گے تو اگر اور مزہ لینا ہو نا تو اس کو پچھلی صورت کا آپ اس کے اندر ملاپ کر لیں. جب دونوں صورتوں کا ملاپ کریں گے تو اور مزے میں لذت ہوگی. پھر چوتھا مزہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں وہ جو مضمون ہے نا ان آیات پہ ایک نظر دوڑائیں. اچھا، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، تھوڑا سا قرآن پڑھنے سے یہ بات آ جاتی ہے، لیکن کسی کے پاس بیٹھنے سے، کچھ مدد لینے سے، جیسے وہ ہمارے خوارج دوست کہتے ہیں کہ قرآن لے لو اور خود پڑھو، اس طرح سے یہ بات نہیں آتی. تو پہلے اس آیت کو دیکھیں، اس صورت کو دیکھیں وہ کس مزاج میں چل رہی ہے، پھر پورے قرآن میں اس کو دیکھیں، پھر ان صورتوں کو آپس میں جوڑیں. جب ان کو جوڑیں گے تو وہ مسئلہ آ جائے گا. اب میرے ذہن میں وہ بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، ایک مثال میں دیتا ہوں صورتوں کی آپس میں. سورہ انفال ہے. سورہ انفال کے اندر بدر کا بیان ہے. پوری صورت جو ہے وہ بدر ہے. یعنی اگر کسی نے پورے مقام بدر کو گھوم کے دیکھنا ہو اور بدر کی سیر کرنی ہو گھر بیٹھے، کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ بدر میں چلے جاتے ہیں. مجھے اللہ نے یہ توفیق دی، میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں گیا تو وہ قبروں پر فاتحہ پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے تو پولیس والے آ گئے، وہاں ایک پھڈا ہو گیا ان کے ساتھ، انہوں نے ہماری وہ کیسٹ چھین لی کہ تم شرک کرو گے، یہ نہ لے جاؤ. ایک ہے بدر وہاں جا کر دیکھنے کا اور ایک ہے بدر قرآن میں پڑھنے کا. اگر سورہ انفال پڑھیں تو سورہ انفال میں آپ پڑھتے ہوئے یوں لگے گا آپ کو کہ بدر کے ایک ایک قدم پر آپ گھوم رہے ہیں اور خدا نے ہر بندے کے لیے اسے گھر بیٹھے بدر کا نقشہ بتا دیا ہے. کمال صورت ہے یہ بدر کی تاریخ کے اوپر. چند اور ہدایات ہیں اس کے اندر. تو وہ جو بدر ہے نا سورہ انفال ہے، اس کے بعد صورت ہے سورہ توبہ. اور جو سورہ توبہ ہے اس میں کئی غزوات کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، اہل ایمان کو شاباشی دی گئی ہے، ان کے کمالات کا ذکر ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، صحابہ کی، خاص کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف ہے. لیکن جب وہ سورہ برات شروع ہوتی ہے نا تو جہاں وہ سورت برات شروع ہوئی ہے نا، ابتدائی جو کم و بیش 2-3 رکوع ہیں، پہلے 2 رکوعوں میں تو فتح مکہ کا بیان ہے اور تیسرے رکوع میں وہ مسلمان جن کو کہا جا رہا تھا نا جا کر جہاد کریں، ان کے کچھ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان تھے یا ان کے رشتہ دار وہاں رہتے تھے، وہ تیسرے سورہ برات کے تیسرے رکوع میں ان کا معاملہ ڈسکس ہوا ہے. تو اب وہ جو پہلے 2 رکوع ہیں سورہ توبہ کے، ان کے اندر فتح مکہ کا بیان ہے. اب ذرا اس کو جوڑیں. انفال میں ہے بدر اور توبہ میں ہے مکہ. سبحان اللہ. تو فتح مکہ کی ابتدا ہوئی تھی بدر سے اور وہ پایہ تکمیل کو پہنچا تھا فتح مکہ کے دن، یعنی وہ اس طرح سے جڑتی ہے. تو مکہ جب فتح کرنا تھا تو اس کی ابتدا ہوئی تھی بدر سے. تو کہا پہلے انفال پڑھ لو کہ یہاں سے ابتدا ہوئی ہے اور اب توبہ پڑھ لو، یہاں وہ اپنے پایہ تکمیل کو بات پہنچ گئی. اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ خدا کے گھر کو پاک کرنا ہے، آباد کرنا ہے، اب وہ کام پورا ہو گیا. تو بدر اور فتح مکہ کو ساتھ ساتھ اس لیے رکھا کہ یہ ابتدا تھی اور وہ انتہا تھی. اب جب صورتوں کو آپ پڑھیں اسی طرح ہوتا ہے. یہ سورۃ رعد کے بارے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ سورۃ رعد کی جب ابتدا کو آپ دیکھیں، وہاں سے میں شروع کرتا ہوں. الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الف لام میم را، یہ اس کتاب قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا. من ربک، یہاں رب کا لفظ آ گیا. تو ابتدا میں خلق و تدبیر کی بات لفظ رب کے اشارے کے ساتھ بیان کی گئی. اس کے بعد آیت 2 میں دیکھ لیں وہی بات آ جائے گی. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى.
اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو اپنے نظام کار پر کاربند فرما دیا، ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، وہی چلاتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور وہ آیتوں کی تفصیل بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جانے کا یقین کرو۔ اب یہاں رب کی بات آ گئی، دو باتیں یہاں بیان کی ہیں، پیدا کرنے کی، اس نے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس نے بنایا، اور اس کے بعد پھر آگے آ گیا اولئک الذین کفروا بربہم واولئک ھم الاغلال، تم اس ربوبیت کا انکار کر رہے ہو۔ اب یہ باتیں کرنے کے بعد اب قرآن کی آیت جو میں نے آپ کو سنانی ہے، ٹائم بھی وہ اتنا نہیں رہا، یہ آیت نمبر 16 ہے۔ قل من رب السماوات والارض، کون ہے، ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ قل اللہ، آپ خود ہی فرما دیں اللہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آگے سے کہ اللہ ہے، اتنے وہ نہیں تھے جلدی سے کہنے والے، انہوں نے کہا نہیں ہے، وہ تو اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، اگر دلائل کی مجبوری میں بھی کہہ بھی دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، وہ تو جھوٹے تھے۔ اب ساری آیت میں وہ باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے سوائے سے شریک بنا دیے ہیں، جنہوں نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہو، تو صفت خلق پر وہ کنفیوز ہو گئے ہیں، مشتبہ ہو گئے ہیں، ان کو اشتباہ ہو گیا اس کے اندر کیا ہے، یعنی وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ان کا ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ یہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں نا یا سوچ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے، قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ ایک ہے سب پر غالب ہے، یعنی کنٹرول بھی کرنے والا وہ۔ یہ دونوں باتیں اس میں آ گئی، خلق کی بھی اور تدبیر کی بھی۔ خالق کل شے، پیدا بھی اس نے کیا، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ کنٹرول بھی وہی فرماتا ہے، غالب ہے سب پر۔ غالب کا مطلب عام طور پر وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی دسترس ہے، وہی چلاتا ہے، واحد القہار، کسی اور کا اس میں نہیں ہے، یہ ان کا رد ہے ایک ایک بات میں۔ تو اگر وہ تخلیق میں اپنے شریکوں کو شریک نہیں مانتے تھے تو قل اللہ خالق کل شیء وَهُوَ الواحد القہار کیوں آیا؟ مجھے اشارہ ہو گیا ہے، صرف ایک بات ختم کر کے میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا آپ کو، یہ حافظ ابن تیمیہ کا فتاوی میرے سامنے ہے اور یہ کتاب التصوف سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کو۔ وہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان یجعل غیر ربہ بعض الکائنات دونہ ما اعترافہم بانہ رب ذلک الرب وخالق ذلک الخلق، یہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے جو معبود ہیں انہوں نے بھی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کا رب بھی اللہ ہے، یعنی وہ خالق اکبر ہے، یہ خالق اصغر ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے کتاب التصوف میں 40 جلدوں کے اندر جو کتاب لکھی، اس میں جو کچھ یہ لکھا تھا کہ خلق میں نہیں مانتے، اس جگہ مان لیا کہ وہ مانتے تھے کہ اللہ کے سوا انہوں نے کسی اور نے بھی پیدا کیا ہے۔ اس کو میں دوبارہ پڑھ کر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا جو کچھ میں نے کہا۔ اللہ اسے قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔